بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ان کی پیدائش کے بارے میں کون سے حقائق بیان ہوئے ہیں، اور یہ کہ اماں حوا علیہ السلام کو کس طرح اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا اور اسے کب تک کی مہلت ملی۔ سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی، اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت والے اور درمیانی طبیعت والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ شیطان آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ جب آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا، آپ جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے ان کا جوڑا بنایا، یعنی کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان کی 4 انداز سے عزت افزائی کی۔ نمبر 1، اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائے اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ شیطان کے تکبر اور اس کے برے انجام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔